اتنا غم حسین نے حساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ بات عوام کے لیے نہیں، خواص کے لیے ہے۔ کون سمجھے اب اس پیرائے کو؟ یہ میرا آخری کلام ہے، اس کے بعد میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ کعبے کے سر پہ، اب یہی پورا سنیے، کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، ہتھی پمن دا نا نہیں ہوندا ذاکری۔ یہ تو ایک اتنی پیاری چیز ہے، یہ تو اتنی محبتیں اور خوشبوئیں بانٹنے والی چیز ہے یار، کہ کس نے کہہ دیا ہے کہ کلیجہ ممبر پہ رکھنے کو ذاکری کہتے ہیں؟ سوری، دنیا اتنی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے۔ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ شعر پڑھوں آب رواں کا، آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا۔ پڑھوں اگلا شعر، 1 منٹ بعد ممبر چھوڑوں۔ آپ دوبارہ سنیے، میں نے بہت بڑی بات کی ہے، میرے مولا حسین گوائیں میں نے بہت بڑی بات کی۔ میرا قد چھوٹا ہے، میں نے بڑی بات کی۔ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، بہتے ہوئے پانی کا تار نفس ٹوٹ گیا، کب دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ لیجئے، اگر اتنے درد میں سن رہے ہیں تو اگلا شعر سنیے۔ یہ پیاسی آنکھیں سیراب ہو جائیں کسی پیاسوں کے معشقی کے ذکر میں۔ شعر سنیے، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا، اصغر بھائی شبی، پیاسا کھڑا رہا۔ حضور درد محسوس کیجئے، مصرع پڑھ رہا ہوں پھر، پیاسا کھڑا رہا، اگلی منزل کیا ہے؟ چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا۔ سید درد محسوس کیجئے گا، دوبارہ سنیے یار۔ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، میں صدقے ہوں یار، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ میرے بھائی بڑی سونی ہنج لڑتی پہ، یہ میں گل سمجھا سکا۔ چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ ارے کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے یار، آپ لوگ کتنے پیارے انداز میں سن رہے ہیں، حالانکہ یہ تو مصرے پڑھے ہی فضائل میں جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی روحانیت ہے کہ آپ لوگ اتنی خوش اسلوبی، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا، اتنا غم حسین نے حساس کر دیا، میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا۔ محسوس نہیں کیجئے گا، مجلس حسین میں کئی کمیونٹیز کے لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں،
جتنے بھی لوگ آ کے بیٹھے ہیں، میں حالانکہ مہمان ہوں لیکن میں اپنا دامن پھیلا کر آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے بلانے پہ سخی حسین کے ذکر میں آئے تو ہیں، لیکن میں بالخصوص کہہ رہا ہوں میں اسے شیعہ نہیں مانتا جس کا یہ مصرع سننے کے بعد ہائے تک نہ نکل سکے۔ یہ دیکھنا میں بات شیعوں سے کر رہا ہوں، قربت کے باوجود میں ساری زندگی بھی گریہ کروں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ بڑا فاصلہ رہا۔ شیرازی بادشاہ سرکار، میں شعر پڑھ رہا ہوں، مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شعر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا۔ یہ آنکھیں، کتنا پیارا آنسو بہ رہا ہے، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں۔ مولانا بلال کاظمی صاحب کا ایک بڑا کمال شعر ہے، فرماتے ہیں رخساروں پہ احساس لگاتا ہے تماچے، رخساروں پہ، میرے بھائی بابا جی، رخساروں پہ احساس لگاتا ہے تماچے، کب؟ جس روز بھی ہم نام سکینہ نہیں لیتے۔ اصغر بھائی مصائب کے حوالے سے میرے مولا کا بڑا کرم ہے، میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور ہر بندہ ایک بار اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ کیا میں نے اس کے دل کی بات کی ہے کہ نہیں کی۔ صاحب اولاد بندہ سر اٹھائے، شیرازی بادشاہ سے لے کے آخری بندے تک۔ رخساروں پہ احساس لگاتا ہے تماچے، جس روز بھی ہم نام سکینہ نہیں لیتے، فرماتے ہیں عاشور کے دن رہتے ہیں محتاط یہاں تک، اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے۔ جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ۔ مجھے دیکھیے گا، غلاف خانہ کعبہ، غلاف خانہ کعبہ میں نے پڑھنا نہیں تھا، میں اس کلام پہ واپس ہی اس لیے آیا کہ آپ لوگ جناب عباس علمدار کے ذکر میں اتنی رقت کے ساتھ رو بیٹھے۔ عمران شاہ جی اچھا ہو گیا آپ آ گئے، آخری 1 منٹ ہے، میں باب الحوائج بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں جناب عباس کے حوالے سے۔ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے شعر پڑھ رہا ہوں، پیاسے کو اپنی پیاس کچھ اتنا عزیز تھی، دامن کو وہ فرات میں اترا سمیٹ کے۔ اب اس سے اچھی شاعری مجھے نہیں آتی، باخدا پڑھنی نہیں آتی، میری زبان میں طاقت ہی نہیں ہے، نہ میرا کلیجہ برداشت کر سکتا، معذرت کے ساتھ۔ کربلا انسان کو سینسیٹیو بناتی ہے، پتھر نہیں بناتی۔ اس سکینہ و اصغر کی پیاس کا اتنا پاس تھا کہ اس نے اپنے دامن پہ بھی پانی نہیں لگنے دیا۔ اور مانگیے گا، میرا آخری 1 منٹ ہے ممبر پہ، علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کیسی خدا گواہ شخصیت، فرماتے ہیں میں نے نجف عباس علمدار کے مصائب میں اپنی حسرتیں طلب کرو۔ فرماتے ہیں میں نے نجف اشرف میں مجتہد اعظم اس وقت کا سب سے بڑا نام تھا حوزہ علمیہ کا، آیت اللہ خوئی، میں نے ان سے سوال کیا مولا علی علیہ السلام کے حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے کہ سرکار جناب عباس علمدار سے اپنی حسرتیں طلب کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں امیر المومنین کے حرم کے صحن میں کھڑے ہو کے او مجتہد اعظم، فرماتے ہیں چیخ نکلی ان کی رو کے، فرماتے ہیں عباس سے حسرتیں مانگنے کا حکم اس لیے ہے کیونکہ کربلا میں غازی کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں ہے۔ دو حسرتیں تھیں میرے علموں والے بادشاہ کی، ایک 4 سال کی بطول تک پانی پہنچے، دوسرا جنگ لڑنے کی اجازت ملے، نہ اجازت ملی نہ پانی پہنچا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فقط اتنا حکم دیا عباس جاؤ جا کر مشک پانی سے بھر دو۔ میاں جی نسیم عباس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پانی لانے کا حکم نہیں تھا، مشک بھرنے کا حکم تھا۔ پانی لانے کا حکم دے دیا جاتا تو قیامت آ کے رہتی، سید پانی آ کے رہتا، فرمایا مشک پانی سے بھر دے۔
اب وہ جب وہ علموں والا بادشاہ نہر کنارے بیٹھا، اس نے مشق بھری بات لمبی ہو رہی ہے، میں بالکل وہاں آ رہا ہوں جس بات کے لیے میں نے یہ مضمون کا انتخاب کیا. یہ آپ لوگوں کی روحانیت دیکھ کے جو میں نے ایک جملہ سوچا کہ میں آپ کو سناؤں، میرے خیال سے رات بستر پر بھی گریہ کرنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. وہ عجیب بے نیاز بادشاہ تھا جس نے مشق بھری اور وہ واپس پلٹا. اب اس کا ایک بازو قلم ہوا تو اس نے کہا حسین کے اکبر پہ نثار، اس کا دوسرا بازو قلم ہوا، اس نے کہا حسین کے علی اصغر کے نثار. فرماتے ہیں اب مشق دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے مشق، یہ وہ بازو قلم، مشق دبی ہوئی ہے. یہ وہ وقت تھا جب خیام گاہ کے دروازے پر ایک 4 سال کی بطول نے ہاتھ باندھ کے کہا دادی فضا اب مجھے میرا چچا نظر نہیں آ رہا. بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے امیدیں رکھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اب اسے فوجوں نے گھیر لیا ہے. اللہ کے نام پہ مجھے میرا مشقی ملا دے. بابا جی اظہر شاہ جی لمحے کے لیے سر اٹھائی گا سرکار، اب سید ہیں، میں اجازت مانگ کر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے یہ وہ وقت تھا جب حبش کی ملکہ نے 4 سال کی سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا. یہاں سے سکینہ بلند ہوئی، وہاں میدان پہ عباس علمدار نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا. وہاں سے عباس بلند ہوئے، یہاں سے سامعین گرامی سکینہ بلند ہوئی. علامہ نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے دور سے سکینہ نے عباس کو دیکھا، دور سے عباس نے سکینہ کو دیکھا. قبلہ دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی. اس کے بعد سکینہ اور عباس کی ملاقات نہ ہوئی. بڑے حوصلے سے جملہ سمجھنا، یہ آخری ملاقات تھی جو دور سے ہوئی. اس کے بعد ملاقات اس لیے نہ ہوئی کیونکہ مشقی نہر پہ سو گیا. خشک ہونٹ لے کر سکینہ شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ آیا، وہ شام سے